السلام علیکم جی. 20 ستمبر کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پہ نواز شریف صاحب نے ٹیلی فونک خطاب کیا. میں ان لوگوں میں شامل تھا جن کا خیال تھا کہ میاں صاحب کو یہ خطاب نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر انہوں نے اسی طرح میسنے طریقے سے بھیگی بلی بن کے عدالتوں کو فیس کرنا ہے اور والیوم 10 کے اوپر ان کے وکیل نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، اس نے نہیں کہنا کہ کھولو جی انہوں کی لکھے کی چھاپے دے کھولو، اس میں سے پھر وہ کوئی نہ کوئی نکل آئے اس میں سے پھر کوئی نہ کوئی نکلے گا نا. الزام آپ لگاتے رہے کہ عمران خان کی فیکٹریوں کے اوپر کے اندر راہ کے ایجنٹ کام کرتے ہیں، اور بعد میں سارے انڈینز نکل آئے پاپا جان کے کمپنیوں میں سے. تو اسی طرح ہونا ہے جی، اس کے اندر بھی اسی طرح ہے، ہمارے علم میں ہے وہاں پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کڈو پھر والیوم 10 جڑا اس وقت لمحہ موجود میں آپ نے چلایا ہوا ہے، ٹرینڈ چلایا ہوا ہے. خیر، اگر تو انہوں نے اسی پالیسی کو جاری رکھنا تھا تو انہیں یہ خطاب نہیں سوٹ کرتا تھا نا. لیکن ان کے اس خطاب سے اور دھواں دار خطاب سے اور پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو نہیں للکارا گیا براہ راست نام لے کے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف تلمیحات کے اندر. اب سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ آپ نے نام اس وقت کیوں نہیں لیے. خیر، باجوہ صاحب کا نام تو اس وقت بھی لیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ گوڑے گوڑے گھسے ہوئے تھے، پاس ساتھ بٹھا کے کمانڈر صدرن کمانڈ جو ہے وہ پریس کانفرنسیں کر رہا تھا نئی کٹھ پتلیوں کی وہاں پہ بلوچستان میں، تو اس وقت بھی کہا جا سکتا تھا نا. اور پاور میں بھی آپ کی پارٹی تھی، نہیں کہا آپ نے. اب کیوں کہا؟ اب کیا وقت ہو گیا؟ اب کیا ایسی چیز آ گئی جس کے نتیجے کے اندر یہ ہو گیا؟ اب اس میں 2-3 پہلو ہیں. میں اس بات پہ قائم ہوں جو میں نے اپنے بہت پہلے والے ویلاگز میں کہی تھی کہ میاں نواز شریف کو زہر دیا گیا. میاں نواز شریف کو اڈیالہ کے اندر جا کے کچھ لوگ ملے ہیں، اور کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کو تیار ہیں، اور آپ جو ہیں آپ بھی معاملہ ٹھیک کر لیں، چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا. میاں صاحب مان گئے. ابتدائی طور پہ میاں صاحب نے کہا کہ جی مجھے لاہور منتقل کر لیا جائے، انہیں کوٹ لکھپت بھیج دیا گیا، گھر کا کھانا آیا جائے، گھر کا کھانا آ گیا، ملنے کی اجازت دی جائے، ملنے کی اجازت دے دی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے کہ ملنے کی اجازت جو ہے وہ 2 دن تک محدود ہوتی ہے. پھر اسی دن ملا کریں گے جس دن تمام قیدیوں کو ملاقات آیا کرے گی، جس دن تمام قیدیوں کی ملاقات آتی ہے. اوکے. پھر گھر سے کھانا بھی بند کر دیا گیا. اوکے. اچھا، اس کے بعد بیٹی کو سامنے گرفتار کر لیا گیا. اوکے. اچھا، یہاں پہ بھی چین نہیں آیا تو یہ اس کو لوگ ایک دن کے لیے کیوں ملتے ہیں؟ ان کو وہاں سے اٹھا کے نیب کی جیل میں بند کر دیا گیا، آئسولیشن کے اندر، گھر کا کھانا بھی وہاں پہ نہیں ہے، اور وہاں پہ ان کو زہر دیا گیا. اب اس کی ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن جو سورسز ہیں مبینہ طور پہ وہ کہتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر جب ان کی حالت خراب ہونے لگی تو پھر ہمارے کچھ دوست ممالک نے اس کے اندر انٹرفیئر کیا. اور ان دونوں دوست ممالک کے حوالے سے میں 2 مختلف ویلاگز کر چکا ہوں. اور انہوں نے کہا یار جانو تو نہ مارو ہے تو کوئی گل نہ ہوئی. ٹھیک ہے، آپ نے اب تک جو کچھ کر دیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں. تو پھر اب بچانے کی فکر پڑ گئی ہمیں. ہم نے تو ڈالر پکڑے ہوئے تھے ان سے، اور پکڑنے بھی تھے، فکر پڑ گئی ہمیں. ٹھیک ہے، اس پہ کہا گیا کہ ان کو باہر بھیجا جائے. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ سارے نتائج یہاں پہ آپ اخذ کرنے کی کوشش کرتے تو پھر وہ ثابت ہوتا کہ کیا دیا گیا ہے. لہذا ایگریمنٹ اس پہ ہوا کہ جناب آپ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کو بیماری کیا ہے اور آپ کو کیا دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے پہ اندر آپ باہر چلے جائیں. باہر جا کے 6 ماہ لگتے ہیں اس کے اثرات جسم کے اندر سے نکلنے میں. آدھے کا آپ نے اس وقت تندرست ہو جانا، اور باقی بھی اپنا علاج لوج جو کرانا یہ کرا لینا، ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ یہ ڈیل ہوئی جی، دوستوں کا تیارہ ہی لے کے گیا تھا نا ان کو. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ ڈیل ہوئی، اور لیکن دوسری طرف جو قوتیں ہیں ان کا خیال ہے کہ دشمن کو جھوٹ سے دھوکہ دے کے اپنا وقت نکال لینا جو ہوتا ہے وہ اصل میں فتح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لڑ کے میدان جنگ کے اندر حکمت عملی سے کرنا وہ فتح نہیں ہوتی، دھوکہ دے کے کر لینا جو ہے وہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے. جھوٹ بول کے ون کر لینا بہت بڑی ہوتی ہے. اگر آپ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو چلانے والوں کی اٹھان دیکھیں تو آپ کو یہ والی حکمت عملی پوری طرح کار فرما نظر آتی.
لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب جاتے ہوئے اور بھی وعدے ہوئے تھے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ جناب تمام مقدمات جو ہیں وہ ختم ہوں گے، اور ان کا آغاز بھی ہوا۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے کہا کہ جناب نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ تو دھوکہ ہوا اور یہ ہوا، وہ ان کا بیان، ایک دو اور بھی بیانات اس طرح کے آئے۔ میاں صاحب کو تسلی ہوئی کہ ٹھیک ہے یہ سارے ایک ایک کر کے اعتراف کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ جو ہے وہ واپس تشریف لے آئیں گے۔ لیکن یہ جو پچھلے دنوں ایک دم تیزی آئی، یہ فلانے کو یہ ڈکلیئر کر دو اور فلانے کو طلب کر لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو۔ مریم اتنا اگریسولی کیوں گئی تھی؟ میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ ابا جی کا حکم تھا، نیب کے دفتر ٹھیک ہے کیوں گئی تھی؟ اگلوں نے بھی تیاری کی ہوئی تھی، پتھر پتھر رکھے ہوئے تھے، اسی لیے تو وہ سکرینیں ٹوٹی ہیں یا لوگوں کے سر پھٹے ہیں جب اگلوں نے، نیب والوں نے مبینہ طور پہ، اب تو ویڈیو بھی آ گئی ہے، وٹے شٹے مارے، ظاہر ہے ادھر والے بھی جو تھے، اور پھر پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، گاڑی میں فلمیں بنائی ہوئی تھیں، گورنمنٹ آف پنجاب کی فائلیں ساتھ میں رکھ کے سرکاری نمبر والی گاڑیوں پہ یہ جی وٹے رکھ رہے ہیں پی ایم ایل این والے، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ انہوں نے اپنی حماقتوں کے باعث خود کو ایکسپوز کر لیا، کچھ یہ ہو گیا۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ جو تھا، جو دوست تھے ان کو بھی موجودہ حکومت اور اس کو لانے والے جو ہیں وہ راضی نہیں رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ ایک جو تھا وہ سی پیک کی وجہ سے ناراض ہو گیا، اور دوسرے کے بارے میں جو بیڈ ماؤتھنگ کی ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے، آہو 10 روپے والا پیر، 10 روپے لے کے وال کاٹ لیں، ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کی بیڈ ماؤتھنگ، آپ اگر اندازہ کریں تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس کے امیجیٹلی بعد شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال، ظفر صاحب جو ہیں، ظفر نقوی صاحب جو ہیں، اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو رپورٹ کیا کہ جناب جو ہے وہ شاہ سلمان جو ہیں وہ آ کے ملیں۔ شاہ سلمان نہیں ملے، لیکن ان کے نمائندگان آ کے ملے۔ تو میاں صاحب نے کیا ہون رام جے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ادھر سے مایوس ہوئے ہیں، تو پھر ہی انہوں نے وہ $1 ارب واپس طلب کیا ہے، ورنہ ان کے لیے $1 ارب کی کیا اوقات ہے یار، ٹھیک ہے پھر رجے پوچھے لوگ ہیں۔ لیکن وہ جو تھا انڈیکیٹو تھا۔ اچھا، جنہوں نے وہ 1 ارب ڈجن سے پکڑ کے ہم نے دیا، انہوں نے بھی آگے سے بڑی سنائی ہمیں نا، وہ بھی میں اپنے ویلاگ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ تو اسی دوران پھر جو ہے یہ یہاں سے پھر ڈیسپریٹلی موو کیا گیا کہ جناب وہ پروکلیم افنڈر بھگوڑا ڈکلیئر کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور وہ شروع ہو گئی۔ تو جو گرانٹرز تھے انہوں نے انٹیمیٹ کر دیا میاں صاحب کو کہ جی ہم جو ہیں ان سے جو آپ کے حوالے سے باتیں تھیں وہ نہیں منوا سکتے، اب آپ کا اور ان کا کوئی معاہدہ نہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہی ہونا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد اب میاں صاحب آن ہز اون ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے، ان کا خیال وہی ہے جو عمران خان والا ہے، 20,000 بندے وہ تو ہیں آہو ان کا خیال یہی ہے۔ اور اگر یہ چھوٹا جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ نہر کا پل ٹپ جاتا اس دن، اور اس کے نہر سے پہلے نہ گھومتا پھرتا رہتا دھرمپورے کی طرف، نہ مڑتا سیدھا چلا جاتا، تو شاید میاں صاحب اس دن بھی گرفتار نہ ہو پاتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر اور پھر دوسری سائڈ کو بھی تجربہ ہے، وہ نواز شریف کو پنڈی سے واپس بھیج چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ فریم آف مائنڈ ہے جی جس کے اندر میاں صاحب ہیں، اور آپ نے میاں صاحب کا فریم آف مائنڈ تو دیکھ لیا ہوگا، اور انہوں نے اس کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے۔ اور نیب کے جو لاہور کے ڈی جی صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایسے انہوں بلا کے مرنا ہے دوبارہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے میاں صاحب کو کلیئرلی فیڈ بیک چلا گیا کہ جناب یہ کتنے کے پانی میں ہے اور کہاں تک یہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسرا چیز ظفر نقوی صاحب نے بتایا، میں تو دروغ برگردن ناوی انہوں پھڑنا جو چوتھی واری، میں 3 واری 4 واریاں پگتا لیاں نے اپنیاں ہیں، تو ہوں چوتھی واری رہندی ہے ظفر نقوی صاحب دی وہ پگتانا جی۔ انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ جو نمبر 1 کو ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، نمبر 1 کو ہیڈ کرنے والے نارملی جاتے ہیں، چیف بنتے ہیں، کیانی صاحب اس کی مثال ہے، مشرف صاحب اس کی مثال ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ بھی پوری طرح پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگلے چیف جو ہیں جب یہ والی ایکسٹینشن والی ٹرم ختم ہو تو وہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ پورا پیرا فرنیلیا جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے، تو وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو انہیں پروموشن لینے کے لیے، جس کے بغیر وہ سپہ سالار اعظم نہیں بن سکتے،
انہیں پروموشن لینے کے لیے واپس جانا پڑے گا اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر. یہ ظفر نقوی صاحب نے کہا, میں نے نہیں کہا. ہاں, اور ظاہر ہے کہ وہ جب واپس جائیں گے تو کچھ عرصے کے لیے چارج چھوڑیں گے. تو ادارے کی پالیسی تو پھر وہ ہوتی ہے نا, کچھ لوگوں کا خیال ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن ادارے کی پالیسی تو وہ ہوتی ہے جو اس کا سربراہ بتاتا ہے. تو یہ جو 3-4 مہینے کا 5 مہینے کا پیریڈ ہے, اور اس دوران سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, آ جائیں گے, تو اس ٹائم کو دیکھ کے پلان کیا میاں صاحب نے. میاں صاحب کو جو ڈاکٹر سے ڈیٹس ملی ہیں وہ دسمبر کی ہیں, جو ان کے باقاعدہ وہ سرجری میں جائیں گے. ٹھیک ہے, چونکہ اب وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد, وہ 7 مہینے گزرنے کے بعد اثرات ختم ہو چکے ہیں وہ والے آہو. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے کہا کہ میں پہلے تیلی تو لگاؤں نا, ہاں تیلی لگا کے تو میں سکون سے جاتا ہوں ٹریٹمنٹ کے اندر, اور جب میں دسمبر میں, اللہ خیر کرے, دسمبر میں جب میں ٹریٹمنٹ کرا کے نکلوں گا, ٹھیک ہے, تو اس وقت تک پامبڑ بل چکا ہوگا. ٹھیک, پھر اس کو میں پٹرول سے بجھانے کے لیے خود بنفس نفیس آؤں گا. میری سرشت کے اندر کچھ ایسی پلاننگ لگتی ہے. اس دوران جو ہے وہ جو ہیں جنہوں نے سپہ سالار اعظم بننے کے لیے پوری پلاننگ اور پورا وہ بچھایا ہوا ہے, وہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں گی. میاں صاحب کا خطاب کیوں نشر ہو گیا, یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ کے اندر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.